شوال کے مہینے کے آسان اور مزیدار کھانے شوال المبارک اسلامی سال کا ایک نہایت خوبصورت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عید الفطر کی خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور رمضان المبارک کی عبادات کے بعد ایک نئی روحانی تازگی بھی ملتی ہے۔ شوال کا آغاز اکثر گھروں میں خوشی ملاقاتوں، مہمان نوازی اور خاص کھانوں سے ہوتا ہے۔ عید کے دن میٹھی اور لذیذ چیزیں گھر آئے مہمانوں کے لیے مزیدار پکوان اور بعد از عید دنوں میں ہلکے مگر صحت مند کھانے ہر گھر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے شوال کے مہینے میں ایسے کھانوں کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے جو ایک طرف آسانی سے تیار ہو جائیں اور دوسری طرف ذائقے میں بھی بہترین ہوں۔ شوال کے کھانوں میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد جسم کو اچانک بہت بھاری تلی ہوئی اور مصالحہ دار غذا کے بجائے ہلکی متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک دی جائے، کیونکہ پورا ماہ روزہ رکھنے کے بعد نظام ہاضمہ کو دوبارہ ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے شوال میں کھانے کا انداز بھی اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس مہینے کے پکوان ایسے ہوں جو گھر کی خواتین کے لیے زیادہ مشکل نہ ہوں، وقت بھی کم لیں اور گھر والوں کو پسند بھی آئے۔ یہی وجہ ہے کہ شوال کے مہینے میں آسان اور مزیدار کھانوں کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ شوال میں کھانوں کی خاصیت: شوال کے کھانے صرف ذائقے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان میں خوشی، محبت اور مہمان نوازی کا رنگ بھی شامل ہوتا ہے۔ عید کے دن تو دسترخوان پر خاص چیزیں رکھی جاتی ہیں، مگر عید کے بعد بھی رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں کی آمدورفت رہتی ہے۔ اس صورت میں ایسے کھانے زیادہ کارآمد ہوتے ہیں جو کم وقت میں تیار ہو جائیں، مثلاً چکن قورمہ، بریانی، پلاؤ، قیمہ، سویاں، کھیر، حلوہ، دہی بھلے، سینڈوچ، چکن کڑاہی، سبزیوں والے سالن اور سلاد وغیرہ۔ ان کھانوں میں ذائقہ بھی ہوتا ہے، دلکشی بھی ہوتی ہے اور اکثر گھر میں موجود عام اجزاء سے بن جاتے ہیں۔ شوال میں چونکہ عید کی وجہ سے اکثر گھروں میں میٹھا ضرور بنتا ہے، اس لیے کھانوں میں توازن رکھنا ضروری ہے۔ زیادہ بھاری چیزیں کھانے سے سستی، تھکن اور بدہضمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ دن کے کھانے میں ہلکی چیزیں، رات میں مناسب مقدار میں کھانا اور ساتھ میں سلاد، دہی اور پانی کا استعمال رکھا جائے۔ یوں شوال کی خوشیوں کو صحت کے ساتھ بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ایک چکن قورمہ شوال کے مہینے کا یک بہت پسندیدہ اور آسان کھانا ہے۔ یہ خاص طور پر عید کے بعد مہمانوں کی توازوں کے لیے بہت موزوں سمجھا جاتا ہے۔ چکن قورمہ میں پیاز، دہی، ادرک، لہسن، مسالے اور چکن استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ذائقہ نرم، خوشبودار اور لذیذ ہوتا ہے۔ اگر اسے نان چاول کے ساتھ پیش کیا جائے تو دسترخوان کی شان بڑھ جاتی ہے۔ ایک ایسا سالن ہے جسے زیادہ مشکل کے بغیر بنایا جا سکتا ہے، اور اگر پہلے سے مصالحہ تیار ہو تو وقت بھی کم لگتا ہے۔ چکن قورمہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں حسب ضرورت مصالحہ کم زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے ہلکا، بڑوں کے لیے ذرا مصالحہ دار اور مہمانوں کے لیے خوب ذائقے والا بنایا جا سکتا ہے۔ شوال میں یہ ڈش اس لیے بھی اچھی رہتی ہے کہ اسے دوپہر اور رات دونوں وقت پیش کیا جا سکتا ہے۔ چکن بریانی بصغیر کے گھروں میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ڈشوں میں سے ایک ہے۔ شوال کے دنوں میں خاص طور پر بریانی بہت بنائی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک مکمل کھانا شمار ہوتی ہے۔ اس میں چکن، چاول، دہی، ٹماٹر، مسالے اور خوشبو دینے والی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر اسے رائتا اور سلاد کے ساتھ پیش کیا جائے تو ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ عید کے کھانوں میں بریانی سب کی پہلی پسندوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ چکن بریانی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے پہلے سے تیار کیا جا سکتا ہے اور پھر مہمان آنے پر گرم کر کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈش ہے جس میں محنت ضرور لگتی ہے مگر نتیجہ بہت شاندار نکلتا ہے۔ شوال میں چونکہ گھروں میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے بریانی ہر دعوت کو خاص بنا دیتی ہے۔ سبزی پلاؤ: اگر کوئی ہلکا اور صحت بخش کھانا چاہیے تو سبزی پلاؤ بہت اچھا انتخاب ہے۔ شوال کے بعد کے دنوں میں جب لوگ زیادہ بھاری کھانوں سے کچھ آرام چاہتے ہیں تو سبزی پلاؤ ایک بہترین حل بن جاتا ہے۔ اس میں گاجر، مٹر، آلو، شملہ مرچ، دھنیا اور چاول شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ رنگین بھی ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی بھلا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ دہی اور رائتا پیش کیا جائے تو اس کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے۔ سبزی پلاؤ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو گوشت کم کھاتے ہیں یا ہلکی غذا پسند کرتے ہیں۔ یہ آسانی سے گھر میں بن جاتا ہے اور کم خرچ میں
بہترین کھانا فراہم کرتا ہے شوال کے مہینے میں جب کھانوں کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہو تو سبزی پلاؤ ایک اچھا اور متوازن انتخاب ہے 4 قیمہ آلو ایک عام مگر بے حد لذیذ گھر کا کھانا ہے یہ شوال کے مہینے میں خاص طور پر اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ اسے روٹی نان چاول کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے اس میں قیمہ آلو ٹماٹر پیاز اور مسالے استعمال ہوتے ہیں یہ نہ صرف جلدی تیار ہو جاتا ہے بلکہ بچے بھی اسے شوق سے کھاتے ہیں قیمہ آلو کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اگر بچا ہوا قیمہ ہو تو اسے ضائع کیے بغیر ایک نئے مزیدار کھانے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے شوال میں جب مہمان بھی آتے رہتے ہیں اور گھر کا نظام بھی مصروف ہوتا ہے تو قیمہ آلو جیسا کھانا بہت سہولت دیتا ہے اس کے ساتھ ہری مرچ لیموں اور سلاد شامل کر دیا جائے تو کھانا اور بھی خوش ذائقہ ہو جاتا ہے 5 چکن کڑاہی ایک تیز خوشبودار اور مشہور پاکستانی ڈش ہے یہ ان گھروں میں بہت پسند کی جاتی ہے جہاں کھانے میں ذرا مسالے اور ذائقے کی گہرائی پسند کی جاتی ہے شوال کے مہینے میں چکن کڑاہی عید کی دعوتوں خاندانی ملاقاتوں اور خاص ڈنر کے لیے بہترین رہتی ہے اس میں چکن ٹماٹر ادرک ہری مرچ اور کڑاہی مصالحہ ہوتا ہے جو اسے خاص ذائقہ دیتا ہے چکن کڑاہی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتی اگر اسے گرم گرم نان کے ساتھ کھایا جائے تو اس کا مزہ بہت بڑھ جاتا ہے یہ ایک ایسی ڈش ہے جو شوال میں گھر کے کھانوں کو ایک خوبصورت رنگ دیتی ہے چکن پلاؤ ایک نرم خوشبودار اور ہلکا کھانا ہے جو خاص طور پر بزرگوں اور بچوں کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے شوال میں اگر کوئی ایسا کھانا چاہیے جو ذائقے میں بھی اچھا ہو اور بھاری بھی نہ ہو تو چکن پلاؤ ایک شاندار انتخاب ہے اس میں چکن چاول گرم مصالحہ ادرک لہسن اور پیاز استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ رائتا سلاد چٹنی پیش کی جائے تو کھانے کا لطف بڑھ جاتا ہے چکن پلاؤ عموماً ان دنوں میں زیادہ مناسب ہوتا ہے جب گھر میں سادگی کے ساتھ مہمان نوازی کرنی ہو یہ نہایت متوازن اور خوش ذائقہ کھانا ہے جو شوال کے دنوں میں خوب سجتا ہے ساتھ سویاں شوال کا ذکر ہو اور سویاں شامل نہ ہوں یہ ممکن نہیں عید کے دن سویاں ہر گھر کی روایت بن چکی ہیں دودھ کی سویاں بھنی ہوئی سویاں میٹھی سویاں زعفرانی سویاں ہر شکل میں بہت پسند کی جاتی ہیں یہ ایک ایسا میٹھا ہے جو نہ صرف آسانی سے بن جاتا ہے بلکہ خوشی کے ماحول کو اور بھی خوبصورت کر دیتا ہے سویاں خاص طور پر بچوں کو بہت پسند آتی ہے اگر دودھ الائچی خشک میوہ اور تھوڑی سی چینی کے ساتھ بنائی جائیں تو ان کا ذائقہ بہت بڑھ جاتا ہے شوال میں صبح کے وقت عصر کے بعد سویاں ایک خوبصورت میٹھی دعوت بن جاتی ہیں یہ گھر کی خوشی محبت اور برکت کی علامت بن جاتی ہیں 8 کھیر ایک روایتی اور دل کو بھانے والا میٹھا کھانا ہے شوال میں اکثر گھروں میں عید کے موقع پر کھیر ضرور بنتی ہے چاول کی کھیر سویا کھیر سیون کی کھیر ہر ایک اپنی جگہ پسندیدہ ہی دے چاول چینی الائچی اور بادام کے ساتھ بنائی گئی کھیر نہ صرف لذیذ ہوتی ہے بلکہ دسترخوان کی شان بھی بڑھاتی ہے کھیر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے تھوڑا پہلے تیار کر کے ٹھنڈا پیش کیا جائے تو اس کا ذائقہ اور بھی نکھر جاتا ہے شوال کے گرم دنوں میں ٹھنڈی کھیر بہت اچھا میٹھا ثابت ہوتی ہے مہمان آئیں تو کھیر پیش کرنا محبت اور عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے دہی بھلے ایک ہلکا مزیدار اور خوشگوار کھانا ہے جو شوال کے دنوں میں بہت کام آتا ہے خاص طور پر جب گھر میں زیادہ بھاری کھانا کے بعد کچھ تازگی چاہیے ہو تو دہی بھلے بہترین رہتے ہیں ان میں دال کے پکوڑے دہی چٹنی زیرہ چاٹ مصالحہ اور ہرا دھنیا شامل کیا جاتا ہے ان کا ذائقہ کھٹا میٹھا اور بہت دلچسپ ہوتا ہے شوال میں دہی بھلے اس لیے بھی مقبول ہوتے ہیں کہ یہ جلدی بن جاتے ہیں اور مہمانوں کو کچھ مختلف سا کھانے کو ملتا ہے اگر انہیں خوب ٹھنڈا کر کے پیش کیا جائے تو گرمی کے موسم میں یہ اور بھی پسند کیے جاتے ہیں 10 چکن شاورما سینڈوچ آج کے دور میں شوال کے مہینے میں سینڈوچ اور شاورما بھی بہت مقبول ہو گئے ہیں یہ خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں میں پسند کیے جاتے ہیں اگر گھر پر آسان کم وقت میں تیار ہونے والا اور مزیدار کھانا بنانا ہو تو چکن شاورما چکن سینڈوچ ویجی سینڈوچ بہترین انتخاب ہیں ان میں چکن مایونیز سلاد خیار گاجر اور ساس شامل کی جاتی ہے یہ کھانے خاص طور پر شام کے وقت مہمانوں کے ہلکے ناشتہ کے لیے بہت اچھے ہیں شوال میں چونکہ اکثر گھر والوں کے ساتھ بیٹھکیں اور مختصر ملاقاتیں ہوتی ہیں اس لیے ایسے اسنیکس بہت کام آتے ہیں ان کی تیاری بھی آسان ہوتی ہے اور ذائقہ بھی لاجواب 11 حلوہ پوری اگرچہ حلوہ پوری زیادہ تر عید کے دنوں میں کھائی جاتی ہے
مگر شوال کے آغاز میں بھی یہ ایک پسندیدہ ناشتہ ہے۔ حلوہ پوری اور چنے کا ملاپ ایسا روایتی کھانا ہے جو خوشی کے دنوں کو اور زیادہ یادگار بنا دیتا ہے۔ حلوہ پوری ایک مکمل اور بھرپور ناشتہ ہے، خاص طور پر ان دنوں میں جب خاندان اکٹھا بیٹھ کر کھانا چاہتا ہو۔ شوال کے ابتدائی دنوں میں حلوہ پوری گھروں میں خوشی اور محبت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس کا میٹھا اور تلا ہوا ذائقہ بچوں، بڑوں اور مہمانوں سب کو خوش کر دیتا ہے۔ البتہ چونکہ یہ قدرے بھاری کھانا ہے، اس لیے اسے اعتدال سے کھانا بہتر ہے۔ دال چاول کبھی کبھی شوال میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا وہ ہوتا ہے جو سادہ ہو۔ دال چاول ایک ایسا ہی کھانا ہے، یہ ہلکا، غذائیت سے بھرپور اور بہت آرام دہ کھانا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچار، دہی یا سلاد شامل کر دیا جائے تو اس کا مزہ دو چند ہو جاتا ہے۔ شوال کے بعد روزمرہ معمولات میں واپسی کے وقت دال چاول بہترین انتخاب ہوتا ہے۔ دال چاول اس لیے بھی بہت مفید ہیں کہ یہ پیٹ کے لیے ہلکے ہوتے ہیں اور جسم کو توانائی بھی دیتے ہیں۔ رمضان کے بعد جب کھانوں کے انداز میں توازن لانا ہو تو دال چاول ایک بہت عمدہ غذا ثابت ہوتے ہیں۔ شوال کے کھانوں میں توازن اور سادگی۔ شوال کے مہینے میں مزیدار کھانے ضرور ہونے چاہئیں، مگر ان میں سادگی، صفائی اور اعتدال کا خیال بھی لازمی ہے۔ بہت زیادہ تلی ہوئی غذا، بہت زیادہ میٹھا، ضرورت سے زیادہ مصالحہ بعض اوقات طبیعت پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانوں میں گوشت، سبزی، دال، دہی، سلاد اور پھل کو بھی شامل رکھا جائے۔ غیر کی خواتین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کھانے بناتے وقت اپنے آپ کو زیادہ تھکن میں نہ ڈالیں۔ شوال چونکہ خوشی کا مہینہ ہے، اس لیے اس خوشی میں سکون بھی شامل ہونا چاہیے۔ اگر کھانے آسان ہوں تو گھر کا ماحول ہلکا پھلکا اور خوشگوار رہتا ہے۔ اس لیے ایک اچھی فہرست پہلے سے تیار کر لی جائے کہ کون سا کھانا کب بنانا ہے، کون سا سالن پہلے تیار ہو سکتا ہے اور کون سی میٹھی چیز زیادہ وقت نہیں لے گی۔ نتیجہ شوال کے مہینے میں آسان اور مزیدار کھانوں کی بہت اہمیت۔ یا مہینہ خوشی، مہمان نوازی، خاندان کے ساتھ وقت گزارنے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ایسے کھانے جو کم وقت میں تیار ہوں، ذائقے میں شاندار ہوں اور صحت کے لیے بھی مناسب ہوں، شوال کے لیے سب سے بہتر سمجھے جاتے ہیں۔ چکن قورمہ، بریانی، پلاؤ، قیمہ، آلو چکن، کڑاہی، سویاں، کھیر، دہی بھلے، سینڈوچ، حلوہ پوری اور دال چاول جیسے پکوان شوال کے دنوں کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ محبت بانٹنے، رشتہ مضبوط کرنے اور خوشی کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ شوال میں جب دسترخوان سجتا ہے تو اس پر صرف کھانے نہیں ہوتے بلکہ دعا، الفت، برکت اور خوشی بھی شامل ہوتی ہے۔ اس لیے شوال کے مہینے کو سادہ مگر مزیدار کھانوں کے ساتھ اس طرح منایا جائے کہ دل بھی خوش رہے، جسم بھی ہلکا رہے اور گھر کا ماحول بھی محبت سے بھر جائے۔ شوال کے مہینے کے آسان اور مزیدار کھانے۔ شوال کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا ایک بابرکت اور خوشیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ عید الفطر کے بعد یہ مہینہ نہ صرف عبادت، شکرگزاری اور روحانی ترقی کا پیغام لے کر آتا ہے بلکہ گھروں میں خوشی، میل جول، مہمان نوازی اور مزیدار کھانوں کی رونق بھی بڑھا دیتا ہی۔ رمضان المبارک میں دن بھر کے روزوں کے بعد شوال میں کھانے پینے کا ایک مختلف مزاج ہوتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ ہلکے، ذائقہ دار، آسانی سے بننے والے اور جلد تیار ہونے والے کھانوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں تاکہ عبادت، روزمرہ کام اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے میں آسانی رہے۔ شوال کے مہینے میں خاص طور پر عید کے بعد کے دنوں میں کھانے پینے کی محفلیں بہت خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ کہیں رشتہ داروں کی آمد ہوتی ہے، کہیں دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کہیں شوال کے 6 روزے رکھنے والوں کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایسے میں ہر گھر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کھانا مزیدار بھی ہو، کم وقت میں تیار بھی ہو جائے اور صحت کے لیے بھی مفید رہے۔ اسی لیے شوال کے مہینے کے آسان اور مزیدار کھانے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ شوال میں چونکہ رمضان کی طرح زیادہ دیر بھوکا رہنے کی عادت کے بعد ایک نئی ترتیب بنتی ہے، اس لیے بہت زیادہ بھاری اور چکنی غذا کے بجائے سادہ مگر لذیذ کھانے زیادہ مناسب ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں دالیں، سبزیاں اول، قیمہ، چکن، دہی، سلاد، پراٹھے، نان، لسی، سوپ اور مختلف میٹھے پکوان خاص طور پر پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کھانوں کو بنا کر گھر کے افراد اور مہمانوں دونوں کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ شوال کے مہینے میں آسان کھانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وقت بھی بچاتے ہیں اور بجٹ پر بھی زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ آج کل ہر گھر میں مصروفیت بہت ہے، اس لیے ایسی ڈشز کی ضرورت بڑھ گئی ہے جنہیں کم اجزاء سے بنایا جا سکے۔ شوال میں بننے والے کھانوں میں ذائقے کے ساتھ سادگی بھی ہو تو وہ اور بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں گھریلو
پکوانوں کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ شوال کے مہینے میں ناشتے کے لیے سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھانا پراٹھا، انڈا، چائے، دہی اور چنے ہیں۔ عید کے بعد اگر صبح کا ناشتہ ہلکا مگر توانائی بخش ہو تو پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ آلو کا پراٹھا، قیمے کا پراٹھا، پنیر پراٹھا، آسادہ پراٹھا دہی اور اچار کے ساتھ نہایت مزیدار لگتا ہے۔ اس کے ساتھ آملیٹ، فرا چھوٹیے انڈا، الفابلی ہوئے انڈے بھی شامل کیے جائیں تو ناشتہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بعض گھروں میں نان، چنے اور حلوہ بھی ناشتے میں پسند کیا جاتا ہے، خاص طور پر عید کے دنوں کے بعد جب مہمان آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ شوال میں دوپہر کے کھانے کے لیے دال چاول ایک بہترین اور آسان انتخاب ہے۔ دال ماش، دال مسور، دال چنا، دال مونگ میں سے کوئی بھی دال اگر ہلکے مسالے کے ساتھ پکائی جائے تو بہت لذت دیتی ہے۔ اس کے ساتھ سلاد، رائتا اور اچار شامل ہو جائے تو کھانا نہایت مکمل محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح سبزی پلاؤ، چکن پلاؤ بھی شوال کے مہینے میں آسانی سے تیار ہونے والے اور سب کو پسند آنے والے کھانے ہیں۔ یہ نہ صرف پیٹ بھر دیتے ہیں بلکہ ان میں ذائقہ بھی خوب ہوتا ہے۔ قیمہ بھی شوال کے مہینے میں ایک بہت مشہور اور آسان کھانا۔ حکمہ، آلو قیمہ، مٹر قیمہ، بھنڈی، سادہ مسالے والا قیمہ روٹی، پراٹھے، نان کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے۔ قیمہ جلد پک جاتا ہے، مختلف طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں مہمان آ جائیں تو قیمہ ایک ایسا کھانا ہے جو کم وقت میں تیار ہو جاتا ہے اور سب کو پسند بھی آتا ہے۔ شوال کے کھانوں میں قیمہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اسے معمولی اجزاء سے ذائقہ دار بنایا جا سکتا ہے۔ چکن بھی شوال کے مہینے کا ایک مقبول حصہ ہے۔ چکن قورمہ، چکن کڑاہی، چکن روسٹ، چکن بریانی، چکن پلاؤ اور چکن فرائی بہت سے گھروں میں بنائے جاتے ہیں، مگر شوال میں اکثر لوگ ایسی چکن ڈشز کو ترجیح دیتے ہیں جن میں بہت زیادہ مصالحہ نہ ہو اور بنانے میں بھی سہولت ہو، جیسے چکن فرائی، چکن بوٹی، چکن ٹکا، دہی چکن۔ یہ کھانے نہ صرف مزیدار ہوتے ہیں بلکہ بچوں اور بڑوں دونوں کو پسند آتے ہیں، خاص طور پر شام کے وقت چائے کے ساتھ۔ چکن رول، چکن سینڈوچ، شامی کباب بھی بہت خوبصورت انتخاب ہوتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں شام کے وقت ہلکی پھلکی مگر لذیذ چیزیں بہت پسند کی جاتی۔ پکوڑی، سموسے، رولز، کباب اور سینڈوچ ایسے کھانے ہیں جو مہمانوں کی آمد پر فوراً پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ چیزیں عام طور پر رمضان سے زیادہ منسوب کی جاتی ہیں، مگر شوال میں بھی ان کی مانگ کم نہیں ہوتی، خاص طور پر چائے کے ساتھ۔ آلو کے سموسے، قیمہ سموسے، چکن رولز اور سبزی کے پکوڑے بہت لذیذ لگتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں گھر میں تازہ تیار ہوں تو ان کا ذائقہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ شوال میں سلاد اور رائتا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کھانے کے سین، کھیرے، ٹماٹر، پیاز، گاجر اور لیمن سلاد نہ صرف کھانے کو خوشنما بناتے ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دہی کا رائتا، آلو کا رائتا، کھیرا رائتا بھی شوال کے کھانوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں کھانے پینے کی محفلیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ایسے ساتھ والے پکوان ضروری ہوتے ہیں جو کھانے کے ذائقے کو بڑھا۔ شوال کے مہینے میں میٹھے پکوان بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ عید کے بعد گھر میں میٹھی خوشبو اور ذائقے کا ماحول قائم رہتا ہی کہ شکر قندی، سویاں، زردہ فرنی، دودھ دہی کی میٹھی ڈشز اور سادہ کیک بھی آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر بات بہت زیادہ محنت کے بغیر تیار ہونے والے میٹھے کی ہو تو سویاں ایک بہترین انتخاب ہیں۔ سویاں دودھ والی ہوں یا سادہ، دونوں صورتوں میں ان کا مزہ شوال کی خوشیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح کھیر بھی ایک ایسی میٹھی چیز ہے جو بچوں سے بڑوں تک سب کو پسند آتی ہے۔ شوال کے مہینے میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا سب اپنی جگہ اہم ہیں، مگر سحری اور افطاری کے معمولات بھی اس مہینے میں خاص ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شوال کے 6 روزے رکھتے۔ آواز حالت میں ہلکا غذائیت والا اور توانائی دینے والا کھانا ضروری ہوتا ہے۔ سحری کے لیے دلیا، انڈا، دہی، پراٹھا، چنے، دودھ اور کھجور بہترین رہتے ہیں۔ افطاری میں اگرچہ روزہ نہیں ہوتا جب عام دن ہوں، لیکن اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو کھجور، دودھ، فروٹ چاٹ، شربت اور ہلکی چیزیں اچھی رہتی ہیں۔ اس طرح شوال کے دن صحت اور عبادت دونوں کے لیے متوازن رہتے۔ شوال کے کھانوں میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ان میں صحت کا خیال رکھا جائے۔ عید کے بعد اکثر لوگ بہت زیادہ میٹھا اور تلا ہوا کھا لیتے ہیں، جس سے جسم میں سستی، بھاری پن محسوس ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کھانوں میں سبزی، دال، دہی، سلاد، کم تیل والا گوشت اور
تازہ پھل بھی شامل کیے جائیں اگر کھانا لذیذ ہو مگر ساتھ میں ہلکا بھی ہو تو وہ زیادہ فائدہ مند بنتا ہے۔ شوال کے مہینے میں یہی توازن گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھتا ہے۔ شوال میں بچوں کے لیے کھانے تیار کرنا بھی ایک خوبصورت کام ہے۔ بچے عام طور پر سادہ کھانا کم اور رنگین نرم اور ذائقہ دار چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے لیے سینڈوچ، نوڈلز، میکرونی، چکن رول، آلو کے کٹلس، فرائی، انڈا، دودھ، پھل اور میٹھی کھیر بنائی جا سکتی ہے۔ اگر کھانے کی شکل اچھی ہے اور ذائقہ بھی مناسب ہو تو بچے خوشی سے کھاتے ہیں۔ اس طرح شوال کا مہینہ بچوں کے لیے بھی یادگار بنتا ہے۔ شوال کے مہینے میں خاندان کے ساتھ کھانا کھانے کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے۔ جب سب افراد ایک دسترخوان پر جمع ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے کھانا کھائیں اور شکر گزاری کا احساس کریں تو کھانے کا لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے شوال میں کھانے صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ تعلقات مضبوط کرنے کا وسیلہ بھی بن جاتے ہیں۔ گھر میں بنے سادہ کھانے جب محبت کے ساتھ پیش کیے جائیں تو وہ ہوٹلوں کے مہنگے کھانوں سے بھی زیادہ ذائقہ دار لگتے ہیں۔ شوال کے آسان اور مزیدار کھانوں میں دیسی ذائقے کی بہت اہمیت ہے۔ دیسی گھی میں ہلکا سا پراٹھا، دیسی مسالے والا قیمہ، دہی کے ساتھ چنے دال میں ہلکا سا بگھار اور تازہ روٹی کے ساتھ گھر کا سالن وہ نعمتیں ہیں جن کی خوشبو ہی دل کو خوش کر دیتی ہے۔ شوال میں دیسی اور گھریلو کھانوں کی طرف رجحان بڑھ جانا فطری بات ہے کیونکہ رمضان کے بعد لوگ سادگی اور صحت دونوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی سادگی کھانوں کو خاص بناتی ہے۔ اگر شوال کے کھانوں کو چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں سادگی، ذائقہ، صحت اور گھریلو محبت سب اکٹھے ہو جاتے۔ شوال میں بننے والے آسان اور مزیدار کھانے نہ صرف دسترخوان کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ دلوں میں بھی خوشی بھر دیتے۔ جب گھر میں قیمہ دال، چکن، پراٹھا، سلاد، رائتا، سویاں، کھیر بنتی ہے تو ایک مانوس سا سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ سکون ہے جو خاندان کو قریب لاتا ہے اور مہینے کو یادگار بنا دیتا ہے۔ شوال کے مہینے میں کھانے بناتے وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم وقت میں اچھا ذائقہ حاصل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ مثلاً سبزیاں پہلے کاٹ لی جائیں، مصالحہ پہلے تیار ہو اور ایسی ڈشز منتخب کی جائیں جو بار بار استعمال ہونے والے اجزاء سے بن سکیں۔ اس طرح نہ صرف وقت بچتا ہے بلکہ ذہنی آسانی بھی رہتی ہے۔ آج کل کے تیز رفتار دور میں یہی طریقہ زیادہ مناسب ہی۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شوال کا مہینہ خوشی، عبادت، شکرگزاری اور محبت کا مہینہ ہے۔ اس میں کھانوں کا حسن بھی خاص ہوتا ہے۔ آسان اور مزیدار کھانے اس مہینے کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ سادہ پراٹھے ہوں، دال چاول ہوں، قیمہ ہو، چکن کی کوئی ڈش ہو، سلاد اور رائتا ہوں یا میٹھے میں کھیر ہو، سویاں ہوں، ہر چیز اپنی جگہ خوشی کا پیغام دیتی ہے۔ اصل خوبصورتی اس بات میں ہے کہ کھانا خلوص، محبت اور شکر کے ساتھ بنایا اور کھایا جائے۔ جب نیت اچھی ہو، دسترخوان سادہ ہو اور دل شکر گزار ہو تو شوال کے مہینے کے آسان اور مزیدار کھانے واقعی ایک نعمت بن جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ مزید خوبصورت اسلامی انداز میں الفاظ کا مضمون بھی تیار کر دوں۔ شوال کے مہینے کے آسان اور مزیدار کھانے۔ شوال کا مہینہ عید کی خوشیوں، مل بیٹھنے کی محبت اور گھر کے دسترخوان کی رونق کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد یہ وہ وقت ہوتا ہے جب گھر میں کھانا پھر سے معمول کے انداز میں شروع ہوتا ہے، مگر دل یہی چاہتا ہے کہ کھانا ایسا ہو جو آسان بھی ہو، مزیدار بھی ہو اور جسم کو بھاری بھی نہ لگے۔ اس لیے شوال میں ایسے کھانوں کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے جو جلدی بن جائیں، بچوں سے بڑوں تک سب کو پسند آئیں اور جنہیں روزمرہ مصروفیات میں بھی آسانی سے تیار کیا جا سکے۔ چئی کھانے صرف ذائقے کا نام نہیں ہوتے بلکہ وہ جسم کو توانائی، تازگی اور توازن بھی دیتے ہیں۔ صحت مند اور متوازن غذا میں مختلف غذائی گروپ شامل ہونے چاہئیں جیسے پھل، سبزیاں، دالیں، اناج، دودھ، دہی اور مناسب مقدار میں پروٹین۔ اسی طرح پھل اور سبزیاں روزانہ کھانے کی عادت جسم کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ شوال کے مہینے میں کھانوں کا ایک خوبصورت انداز یہ ہے کہ دسترخوان پر ہلکی غذائیت سے بھرپور اور جلد تیار ہونے والی چیزیں رکھی جائیں۔ مثال کے طور پر دلیا، دہی، پھل، سبزیاں، سوپ، سینڈوچ، سالن کے ساتھ چپاتی، چاول اور ہلکے میٹھے۔ اس طرز غذا میں پیٹ بھی بھرا رہتا ہے اور سستی بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ کینی میں توازن رکھنے کی یہ عادت خاص طور پر اس وقت فائدہ دیتی ہے جب گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت بھی ہو اور روزمرہ کام بھی جاری ہوں۔ شوال میں کھانے کیسے ہونے چاہئیں؟
शवाल के खाने बनाते वक्त सबसे बेहतर उसूल यह है कि जायका, सहूलत और सेहत तीनों को साथ रखा जाए। भारी तली हुई और बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें कभी कभार तो अच्छी लगती है, मगर रोजाना के लिए बेहतर नहीं होता। इसके बरक्स हल्के सालन, भाप में पकी या कम तली हुई चीजें, दही वाले खाने, सूप, फलों पर मबनी स्नैक्स और घर के सादा मीठे ज्यादा मुनासिब रहते हैं। पानी और पानी से भरपूर ग़िज़ाएं भी जिस्म को हाइड्रेट रखने में मदद देती हैं, और पानी हर खाने के साथ दिन भर थोड़ा थोड़ा लेना अच्छी आदत है। शवाल में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि घर में मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी होता है। जब माँ, बहन, बेटी घर के दूसरे अफराद मिलकर कुछ आसान चीज़ें तैयार करते हैं तो इसमें जायका के साथ एक जज्बाती खूबसूरती भी शामिल हो जाती है। यही वजह है कि शवाल के महीने में ऐसे खानों का इंतखाब अच्छा रहता है जो एक तरफ जीम लदी बन जाएं और दूसरी तरफ सबको खुश भी करें। सेवियां और शेर खुरमा शवाल के महीने की बात हो और सेवियां आ शेर खुरमा याद ना आए, ये मुमकिन नहीं। ये वो मीठा है जो खुशी, मोहब्बत और घर की रिवायती मिठास की अलामत समझा जाता है। शेर खुरमा के अंदर दूध, सेवैयां, खजूर, मेवा और खुशबूदार मसाले मिलकर इसे खास बना देते हैं। इसे ईद के बाद भी बनाया जा सकता है, खास तौर पर जब घर में मेहमान आएं या बच्चे कोई हल्की सी मीठी चीज़ मांगें। अगर इसे हल्के अंदाज में बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा शवाल डेजर्ट बन जाता है। कम चीनी, ज्यादा दूध, थोड़ा सा खुश्क मेवा और खजूर की मिठास इसकी लज्जत को बढ़ा देती है। वर्मिसेली सेवियां पर मबनी मीठे कई तराकीब में पसंद किए जाते हैं और उनकी सादगी ही उनकी असल खूबसूरती होती है। 2. फलों का चाट। शवाल में फलों का चाट सबसे आसान, ताज़ा और तेज़ तैयार होने वाली चीज़ों में से हिकला, सेब, माल्टा, अंगूर, अनार, तरबूज, खरबूजा और जो फल घर में मौजूद हों उनसे एक खूबसूरत प्लेट तैयार हो सकती है। ऊपर से थोड़ा सा लीमो, चाट मसाला और हल्का सा शहद डाल दें तो जायका मज़ीद बढ़ जाता है। फल सिर्फ लजीज नहीं होते बल्कि इनमें पानी और ग़िज़ाइयत भी होती है। कुछ फल बहुत ज़्यादा पानी रखते हैं, इसलिए वो जिस्म को ताज़गी देते हैं। यही वजह है कि गर्म मौसम में मसरूफ़ दिनों में फलों का चाट बेहतरीन इंतखाब बन जाता है। 3. दही वाला खाना। दही शवाल के महीने में बहुत काम आता है। दही भला रायता, लस्सी या दही में मिला हुआ सलाद, सब चीज़ें हल्की भी हैं और मज़ेदार। बेदे के साथ खाने का फ़ायदा यह है कि ये जायके को नरम करता है और खाना ज़्यादा हज़म पजीर महसूस होता है। गर्म दिनों में ठंडा रायता या लस्सी ख़ास लुत्फ़ देती है। दही वाले खानों की खूबसूरती उनकी सादगी में है। खीरे का रायता, आलू बुखारे का रायता, पुदीने वाली लस्सी या सिर्फ बुना हुआ ज़ीरा डालकर बनाया हुआ दही सब के लिए पसंदीदा हो सकता है। ये चीज़ें चपाती, पुलाव, बिरयानी या सालन के साथ भी खूब चलती हैं। 4. चिकन सैंडविच। अगर शवाल में कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो नाश्ते, लंच और शाम तीनों वक्त काम दे तो चिकन सैंडविच बेहतरीन है। उबला हुआ, हल्का सा फ्राई किया हुआ चिकन, मायोनीज, दही, काली मिर्च, हल्की सी सब्जियां और नरम डबल रोटी, बस इतना काफ़ी है। इसे गर्ल भी किया जा सकता है ताकि बाहर से हल्की सी क्रिस्पी तह आ जाए। चिकन सैंडविच की खास बात यह है कि ये बच्चों के लिए भी आसान होता है और बड़ों के लिए भी बेरपुरा। अगर इसमें सलाद के पत्ते, टमाटर, खीरा और थोड़ा सा पनीर शामिल कर लिया जाए तो ये और भी लजीज और मुकम्मल खाना बन जाता है। मसरूफ दिनों में यही वो खाना है जो कम वक्त में अच्छा जायका दे देता है। 5. चिकन सब्जियों का सूप। शवाल में सूप एक हल्का मगर भरपूर इंतखाब है। चिकन सूप, सब्जियों का सूप, मकई का सूप, टमाटर का सूप, ये सब जिस्म को सुकून देते हैं। अगर घर में बच्चे हों या बुजुर्ग तो सूप खास तौर पर अच्छा रहता है क्योंकि ये नरम, हल्का और आसानी से हजम होने वाला खाना है। सूप में गाजर, मटर, मकई, बंद गोभी, चिकन, नूडल्स, दालें शामिल की जा सकती हैं। एक प्याला सूप दोपहर या रात के खाने से पहले भी दिया जा सकता है या हल्के लंच के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। पानी और पानी से भरपूर ग़िज़ाएं हाइड्रेशन में मदद देती हैं, इसलिए सूप शवाल के लिए निहायत मौज़ूं खाना है। 6. सब्जियों वाला पुलाव। शवाल में अगर चावल खाने का दिल हो तो सब्जियों वाला पुलाव बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें गाजर, मटर, शिमला मिर्च, आलू, फलियां जो सब्जियां दस्तयाब हों शामिल की जा सकती हैं। खुशबू के लिए हल्का सा गर्म मसाला, ज़ीरा और तेज़ पात डाल दिया जाए तो पुलाव बहुत खूबसूरत बन जाता है। ये खाना इस वक्त ख़ास तौर पर अच्छा लगता है जब सालन के साथ कुछ हल्का सा चाहिए हो। सब्जियों वाला पुलाव एक मुकम्मल खाना भी बन सकता है और साथ में दही या सलाद हो तो मज़ीद मुतवाज़िन बेमुतनव्वे ग़िज़ाएं, अनाज और सब्जियां सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा समझी जाती हैं। 7. दाल चावल। दाल चावल पाकिस्तानी घरों का वो सादा मगर शानदार खाना है
جو ہر موسم میں پسند کیا جاتا ہے شوال کے مہینے میں بھی یہ بہت مناسب ہے کیونکہ یہ ہلکا سستا جلد تیار ہونے والا اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ مسور دال، مونگ دال، اماش کی دال سب میں سے کوئی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ دال چاول کے ساتھ سلاد، رائتا، اچار رکھ دیا جائے تو یہ پورا دسترخوان بن جاتا ہے۔ یہ بچوں، بڑوں، ملازمین، طالب علموں اور گھر کے ہر فرد کے لیے ایک آرام دہ کھانا ہے۔ جب کچھ زیادہ مصالحہ دار کھانے سے دل بھاری ہونے لگے تو دال چاول سکون دیتے ہیں۔ 8 آملیٹ سینڈوچ انڈے کا ناشتہ شوال کے ناشتے کے لیے انڈے بہت فائدہ مند انتخاب۔ آویملٹ فرائیڈ ایگ، ابلا ہوا انڈا، انڈے کا سینڈوچ، یہ سب آسان، سستے اور جلد تیار ہونے والے کھانے۔ اگر آملیٹ میں پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ اور دھنیاش عمل کیا جائے تو ذائقہ دگنا ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں انڈے کے ساتھ ٹوسٹ، پھل اور چائے دودھ رکھا جائے تو دن بھر توانائی ملتی ہے۔ شوال کے دوران صبح کا ناشتہ مضبوط ہو تو دن بھی بہتر گزرتا ہے۔ 9 چکن قیمہ، سبزیوں کا قیمہ۔ قیمہ بھی شوال کے آسان اور مزیدار کھانوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ چکن قیمہ کم بھاری ہوتا ہے اور جلد پک جاتا ہے۔ اس کے ساتھ چپاتی، پراٹھا، چاول سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اگر گوشت کم استعمال کرنا ہو تو سبزیوں والا قیمہ بھی بنایا جا سکتا ہے جس میں بند گوبھی، گاجر، مٹر اور آلو شامل کر دیے جائیں۔ قیمہ ایسی ڈش ہے جسے صبح کے ناشتے، دوپہر کے کھانے، رات کے کھانے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے اور اگر تھوڑا سا دہی یا سلاد بھی ساتھ ہو تو کھانا مزید متوازن ہو جاتا ہے۔ 10 پراٹھا، نان، چپاتی کے ساتھ ہلکا سالن۔ شوال کے دنوں میں اکثر لوگ ایسا کھانا چاہتے ہیں جو گھریلو بھی ہو اور آسان بھی۔ اس کے لیے چپاتی کے ساتھ آلو قیمہ، بیسن کی سبزی، چنے، ہلکا سا مرغی کا سالن بہت اچھا رہتا ہے۔ کبھی کبھی پراٹھا بھی بنایا جا سکتا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ زیادہ تیل سے بچا جائے۔ ہلکے سالن اور سادہ روٹی کا امتزاج شوال کے کھانوں کو بہت خوبصورت بناتا ہے۔ اس انداز میں کھانے نہ صرف جلد تیار ہو جاتے ہیں بلکہ خاندان کے سب افراد آسانی سے کھا بھی لیتے ہیں۔ 11 پھل اور خشک میوہ کے اسنیکس۔ شوال میں بار بار بھاری کھانا ہر وقت مناسب نہیں ہوتا، اس لیے درمیانی وقت کے لیے پھل، بادام، اخروٹ، کھجور، کشمش، ہلکے اسنیکس رکھنا اچھا خیال ہے۔ گھر میں اگر بچے ہوں تو ان کے لیے پھل، دہی اور معمولی مقدار میں میوہ والا ناشتہ بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ پھلوں اور خشک میوہ کا ایک چھوٹا سا پیالہ چائے کے ساتھ شام کی بھوک میں بہت اچھا لگتا ہے۔ اس طرح بار بار غیر ضروری فرائی چیزوں کی طلب بھی کم ہو سکتی ہے۔ گھر میں کٹے ہوئے پھل پہلے سے رکھ دیے جائیں تو فوری ناشتہ تیار ہو جاتا ہے۔ 12 ہلکے میٹھے، کھیر، کسٹرڈ، فرنی۔ شوال کے مہینے میں میٹھے کے بغیر دسترخوان ادھورا لگتا ہے مگر میٹھا ایسا ہونا چاہیے جو حد سے زیادہ بھاری نہ ہو کر فرنی، کسٹرڈ، دودھ اور سویاں پر مبنی میٹھے اس کے لیے اچھے انتخاب ہیں۔ اگر چینی کم رکھی جائے اور اوپر سے تھوڑے سے میوہ، الائچی ڈال دی جائے تو ذائقہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ میٹھے خاص طور پر مہمانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں گھر کے افراد بھی انہیں شوق سے کھاتے ہیں۔ شوال میں ہلکا میٹھا رکھنا میزبان کے ذوق اور مہمان نوازی دونوں کی علامت ہے۔ شوال کے کھانوں کے لیے ایک آسان روزانہ منصوبہ۔ اگر شوال میں کھانے سادہ مگر خوبصورت رکھنے ہوں تو ایک چھوٹا سا روزانہ منصوبہ بہت مددگار ہوتا ہے۔ صبح کے وقت آملیٹ، پراٹھا، چپاتی، دلیا رکھا جائے۔ دوپہر میں دال چاول، سبزیوں والا پلاؤ، ہلکا سالن دیا جائے۔ شام کو چائے کے ساتھ پھل، سینڈوچ، رائتا پیش کیا جائے۔ رات کے کھانے میں سوپ، چکن، سبزیوں کے ساتھ چپاتی رکھ دی جائے۔ اس طرح کھانا بھی متوازن رہتا ہے اور گھر والوں کو ہر وقت نیا ذائقہ بھی ملتا رہتا ہے۔ شوال کے کھانوں میں کچھ آسان اصول۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کھانا زیادہ پیچیدہ نہ ہو، جتنی سادگی ہوگی اتنی ہی آسانی سے تیاری بھی ہوگی اور صفائی بھی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تازہ چیزیں استعمال کی جائیں، خاص طور پر پھل، سبزیاں، دہی اور پانی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ میٹھا ہو مگر بہت زیادہ نہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ سالن، روٹی، چاول اور اسنیکس میں توازن رکھا جائے۔ اور پانچواں اصول یہ کہ گھر کے افراد کی پسند کو بھی ملحوظ رکھا جائے تاکہ دسترخوان سب کے لیے خوشی بن جائے۔ نتیجہ، شوال کا مہینہ خوشی، سادگی اور گھر کی رونق کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کھانے ایسے ہونے چاہئیں جو آسانی سے تیار ہوں، ذائقے میں اچھے ہوں اور جسم کو ہلکا اور متوازن رکھے۔ سواہے شیر خورما، پھلوں کا چاٹ، دہی والے کھانے، سوپ، سینڈوچ، دال چاول، سبزیوں والا پلاؤ اور ہلکے میٹھے شوال کے لیے بہت مناسب انتخاب ہیں۔ اگر کھانے میں سادگی، تازگی اور محبت شامل ہو جائے تو ہر دسترخوان خوبصورت بن جاتا ہے۔
شوال کے یہ آسان اور مزیدار کھانے صرف پیٹ نہیں بھرتے بلکہ گھر کے ماحول کو بھی خوشگوار بناتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ بلاگ پوسٹ مزید دلکش اسلامی انداز میں الفاظ کا دوسرا ورژن بھی لکھ سکتا ہوں۔